یہ بھی دیوے بالے بیٹھے، موم بتیاں دیوے، شرم نہیں آتی بیان دیتے ہوئے۔ ہم نے ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈال دیے، حالے تے ڈالے آئے نا کو پتہ نہیں کی کرنا نے۔ گیس کوئی نہیں، بجلی کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، چینی کوئی نہیں، پیٹرول آسمان نال عرش ہے، ہم نے ترقی کے راستے پہ گل کرتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ تیار ہو جاؤ۔ میں وہ زمانہ نہیں ویکھیا، کئی بزرگاں ویکھیا ہونا بے جداں دیہاتاں بجلی نہ ہی ہوندی تے چھت نال ایک وڈا پکھا بندے ہیں کپڑے دا، دوے بندے سوندے ہیں تے ایک بندے دی ڈیوٹی ہوندی ہے۔ تیار ہو جاؤ، دور آن والا جی، آن والا جی، کچھ نہیں لبنا، ترقی کے راستے پہ ڈال دیا ہے، ترقی کے راستے کے ترکا چھڑیا جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، توبہ کرنی چاہیے، توبہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، شامت اعمال ما صورت شامت اعمال ما صورت او گرفت نہ نہیں لیندے، چلو نہیں لیندے، صورت اے بادشاہ دی جڑی صورت ہے، اے اللہ دی قسم ہے ساڈے اعمال دی شامت ہے، جی ہو جائے لوگ وہ ہو جائے بادشاہ۔ جیسے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے، سبحان اللہ، خدا دی قسم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرکی، ذہانت، فطانت، متانت، علم، قضا، فیصلہ، جواب ہی کوئی، جواب ہی کوئی۔ اقضاہم علی، انجے تے میرے نبی نے یمن دا قاضی نہیں نہ بڑھایا، کچھ ہے نا، علم ہے، ذہانت ہے، ثقافت ہے، فطانت ہے، متانت ہے۔ خدا دی قسم ایڈے ایڈے جملیاں چ نا سمندر بند کر، سمندر بند کر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوتی تھیں اور بڑی زمینیں فتح ہوتی تھیں اور بڑی ترقی ہو رہی تھی، تے تسی آئے ہو تے آپس دیاں جنگاں شروع ہو گئیاں تے ترقیاں رک گئیاں تے فتوحات نہیں ہو رہیاں، اس دی وجہ کی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو۔ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر جیو جا بندے اگوں تے تنزل ہی ہے نا۔ توبہ کرنی چاہیے، گناہوں دی اللہ کو معافی منگو، توبہ کرو۔ اساں بالکل ہی بھول گئے یار توبہ۔ جتنے بندے بیٹھے ہیں، علماء بھی، طلباء بھی، کدی اساں کیتی توبہ سچے دل کہ یا اللہ سا توبہ کر دیاں ساڈے گناہاں نوں معاف۔ ویکھو جیلے تساں توبہ کرنی ہے نا، توبہ دا مطلب یہ ہوندا بھئی یا اللہ پچھلا جڑا کیتا گناہ میں بڑا شرمندہ تے تیرے نال وعدہ کردا کہ آئندہ میں یہ کم نہیں کرنا۔ تے جیلے تساں توبہ کرنی ہے، ابلیس بھی اپنے کام وچ پوری طرح تیار ہے، بالکل الرٹ ہے۔ اس تیرے کان وچ پتہ کیا آکھنا؟ اس آکھنا توبہ کر رہے ہیں، اپنے دل کو پوچھ کے ویک، پھر اے موقع ملیا تو اے کام کرے سے کہ نہ کرے سے۔ بندہ دا اگر موقع ملیا تو میں بچتا نہیں سکنا، پھر میرے کو گناہ اس آکے پھر توبہ دا فائدہ چھوڑ پر بڑی عمر پئی ہے، بڈھا ہو کے کر لیں، پھر نہیں کرنا، پھر نہیں ہے گناہ ہو جانا۔ جیڑے وقت گناہ کرنا ہی تے توبہ کس دی؟ اس ویلے اس نو جتی مارنی کنیے۔ یہ بالکل انجے ہی ہے جنہیں روٹی میرے سامنے آوے دوپہر دے ٹائم تے میں روٹی کھاون لگا، ایک بندہ پرو بولے بندیالوی صاحب شامی وقت بھوک نہیں لگنی، کیوں کھاندے ہو؟ شامی وقت بھوک نہیں لگنی کیوں کھاندے ہو؟
تو میں اس بندے نو آکھساں شامی بھوک لگ سی تو پھر کھا ساں، پھر کھا لے ساں۔ اس ویلے ابلیس نو آکھنا پھر گناہ کرے ساں تو وقت توبہ کرے ساں، پھر گناہ کرے ساں تو پھر توبہ کرے ساں، پھر گناہ کرے ساں تو پھر توبہ کرے ساں۔ ان اللہ من کسی دیاڑے سچی توبہ دی توفیق بھی دے سن اجتماعی توبہ۔ مولا معاف کرنا کوئی وڈی گل ہے؟ تو میرے نبی دے یاراں نو معاف کر دیتا 313 نو، یہ تو میرے نال بھی وعدہ کیتا۔ فرمایا گل تے پوری ہو لین دیو، صرف معاف نہیں کیتا وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، میں نے اپنے نبی کے یاروں کے لیے قانون بنایا ہے، یہ آئندہ گناہ بھی کریں گے تو میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں گا، میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا۔ بڑی عجیب گل نہیں؟ بندہ کرے گناہ تے لکھیاں جان نیکی۔ میں اس نو سمجھانا ہوں ایک مثال دے کے، تو نہیں سمجھانا چاہتا۔ اے رومال ہے، ایک پلیت ہو گیا، نجس ہو گیا، اس پلیتی نجاست لگ گئی، گھڑے چ پانی ہے، گھڑے چ بالٹی گھڑا، میں اس دے وچ پایا اندر ہی اندر میں دھوتا، بالٹی دے وچ کڈ لیا، پاک ہو گیا؟ پانی بھی کیا ہو گیا؟ اس دی جڑی نجاست نکلی پانی پلیت ہو گیا۔ میں آیا نہر دے کنارے، میں آیا سمندر دے کنارے، میں سمندر دے کنارے آ کے اے رومال وچ پایا، اندر ملیا، باہر کر لیا، ہن کی ہو گیا؟ پاک۔ تے جڑی وچوں پلیتی نکلی وہ سمندر پلیت ہو گیا نا، وہ بھی پاک۔ اے نجاست نکلی، پانی کثیر آئی، اے نجاست اس کے اتنے اثر انداز نہیں ہو سکی۔ اور ڈڈیال کے لوگوں، میری اور تیری نیکیوں کی مثال بالٹی کے پانی کی طرح ہے، صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح۔